بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان محترم، ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور آج پہلی تاریخ تھی، اور یہ پورا مہینہ برکتوں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ اور خوشیوں کا مہینہ بھی ہے۔ جیسا کہ سورہ شورا میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا کہ کہہ دو ہم تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم قربا سے مودت اختیار کرو۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے، بس ایک جملہ یہ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر در اہل بیت سے وابستگی نہ ہوتی تو آج دین میں کچھ بھی باقی نہ بچتا۔ آپ دیکھیں جو کچھ بھی دین میں ہے آج، وہ در اہل بیت کی بنیاد پر ہے، وَإِلَّا جو لوگ اس در سے ہٹے انہوں نے دین کو سوائے اقتدار اور حکومت طلبی کے اور کسی عنوان سے نہیں دیکھا۔ تاریخ آپ پڑھ ڈالیں، آج مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی رسوائیاں ہیں اسلام کے نام سے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان لوگوں نے در اہل بیت سے دوری اختیار کی، اور جو کچھ بھی اچھائیاں باقی ہیں وہ وہی ہیں جو در اہل بیت سے آئی ہیں۔ چیلنج کے ساتھ آپ کسی بھی فرقے میں چلے جائیے، ان سے پوچھئے کہ آپ کو روزہ، نماز، دین کے احکام کہاں سے ملے، کس نے دیا، کہاں سے پایا آپ نے؟ تو جو جہاں کا بھی اپنا سورس بتائے، اس کو جب آپ تہ میں جائیں گے تو پلٹے گا یہیں پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے در پر۔ پانچ فقہیں ہیں مسلمانوں میں، آپ کی تو فقہ ہے فقہ جعفری، وہ سیدھے سیدھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جن کی بھی فقہ جن سے منسوب ہے ان کا جب سلسلہ آپ جوڑیں گے تو وہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے اس دنیا سے آنکھ بند کی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے بظاہر، تو اب لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ پیغمبر کیا دے کے گئے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، سارا جھگڑا حکومت اور خلافت کا شروع ہو گیا، 1 2 3 گنتے جائیے، چوتھے رتبے میں جب مولا کائنات کے پاس مجبور ہو کے لوگ لے کے آئے ظاہری خلافت کو، تو پھر وہ جو شریر لوگ تھے انہوں نے جنگیں شروع کر دی۔ تاریخ پڑھیے آپ، 25 سال مولا کائنات اور ان کے چاہنے والے جو چند تھے
آج کی سیاسی اور حکومتی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ لوگ اپوزیشن میں، 25 سال کے بعد پھر پبلک کا مزاج چینج ہوا اور یہ دیکھا کہ یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، اس در پر آئے تو بہت زیادہ اصرار کے بعد مولا نے جب حکومت، ظاہری حکومت سنبھالی تو اب وہ لوگ اپوزیشن میں ہو گئے۔ ادھر 25 سال میں مسلمانوں کے درمیان ایک بھی جنگ نہیں تھی، تاریخ پڑھیے آپ۔ ادھر 5 سال بھی نہیں پورے ہوئے ہیں مولا کی زندگی میں، بڑی بڑی 3 جنگیں، جمل، صفین، نہروان، یہ تینوں جنگیں کفار سے نہیں تھیں، مسلمانوں سے تھی۔ کس سے تھی؟ برحق، ان کے ہی نظریے کے اعتبار سے، آپ دیکھ، ان کے ہی نظریے کے اعتبار سے برحق حاکم۔ وہ اپنے نظریے سے بھی علی کی حکومت کو، ہم تو غدیر والے ہیں، ہمارے نظریے کے اعتبار سے تو جو بھی علی کی موجودگی میں حکومت کرا باطل، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان کے نظریے کے اعتبار سے تو علی کی حکومت باطل نہیں ہے نا۔ تو اب علی کے مقابل میں آج آگا دیکھیں آپ، انصاف کہاں ہے؟ شیعوں کو مار دینے کا فتویٰ ہے اور اس پر عمل بھی ہے، دیکھ رہے ہیں نا۔ مسلمانوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے ان کو قتل کر دینا کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب، جنت میں جانے کا سبب فتوے ہیں۔ آپ شیعوں کے کوئی ایک فتویٰ دکھا دیجئے، کسی مسلمان تو چھوڑ دیجئے، آپ غیر مسلمان کو بلا وجہ مارنا، ایک مجتہد کا جھوٹا فتویٰ بتا دیجئے، ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ آپ یہ ساری چیزوں کو جمع کریں، وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ در اہل بیت سے وابستہ رہے۔ آج جو بھی دین کی آبرو ہے وہ اسی در اہل بیت کی بنیاد پر، پوری تاریخ نہیں تو صرف اشارہ کیا میں نے، آپ دیکھیں اور کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دے کر کے دین کو بچایا۔ آج یو پی میں ایک اٹیک ہو گیا، سنا نا آپ نے؟ کتنے تبصرے چل رہے ہیں، اس کا بینیفٹ الیکشن میں ملتا کسی نہ کسی کو، اور شاید اس زمانے میں ہوتا ہی اسی لیے ہے نہیں ہے۔ لیکن آپ ائمہ علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، کربلا کی قربانیوں کا، کربلا میں اہل بیت پر اٹیک کا بینیفٹ اگر حکومت کے لیے کرنا چاہتے تو پورے عالم اسلام پر حکومت ہوتی، مگر پھر دین نہ ہوتا، حکومت ہوتی۔ چوتھے امام علیہ السلام نے پورا دین دعاؤں کی شکل میں دیا، کیونکہ یہ سب کے سب کس چیز میں؟ خالی اہل بیت سے ٹکراؤ میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب کربلا کے بعد یہ آپس میں ٹکرائے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کو تھوڑا سا دین پہنچانے کا، ادھر لڑائی شروع ہوئی نا۔ چوتھے امام علیہ السلام نے حساس موقعوں پر دعائیں سکھائی ہیں، پوری دعا صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد کہا جاتا، جتنی دعائیں آپ کے پاس ہیں نا اتنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنا سلیقہ آپ کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچ کر کے جو ہے وہ گڑ گڑانے اور مانگنے اور دعا کرنے کا ہے، یہ سب اہل بیت علیہ السلام کے در کا صدقہ ہے۔ آپ جو روز دعا پڑھتے ہیں نا، مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہر نماز کے بعد ہے نا دعا، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ کہ جس سے ہر طرح کی اچھائی کی امید ہم رکھتے ہیں۔ یہ اگر اہل بیت علیہ السلام نہیں سکھاتے تو ہم کو بولنا نہیں آتا، بارگاہ الہی میں کیسے مانگا جاتا، کیسے گڑایا جاتا۔ یا من یعطی من سألہ، غور کریں آقا، ایک ایک جملہ کبھی جو پڑھتے ہیں نا دعا، یا من یعطی من سألہ،
اے وہ کہ جو اس کو دیتا ہے جو مانگتا ہے، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ کہ جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتا بھی نہیں، اس کو جانتا بھی نہیں. یہ اس کی شان آپ روزانہ بیان کرتے ہیں. یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو اس کو دیتا ہے جو اس سے مانگتا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ کہ جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتا بھی نہیں ہے، اس کو جانتا بھی نہیں ہے. یہ معرفت آپ کو کہاں سے ملی ہے کہ اللہ کو اس طرح سے پہچانیں اور اس طرح سے اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور مانگیں؟ سلیقہ سکھایا در اہل بیت سے وابستگی کی بنیاد پر. اور آج جو کچھ بھی دین ہے، میں نے کہا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام علیہ السلام کی بتائی ہوئی فقہ دین، اسی لیے 5ویں امام علیہ السلام کے القاب میں سے کیا ہے؟ باقر العلوم. صلوات پڑھیں محمد علوم کو شگافتہ کرنے والا ہے. اور 5ویں امام علیہ السلام نے ہی باقاعدہ لوگوں کو بٹھا کے الگ الگ موضوعات پر پڑھانا شروع کیا، درس دینا شروع کیا، اور درس دے کر کے دور دور تک دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا. یہ کام جس کے اوپر حکومت کا نشہ ہوتا وہ نہیں کرتا. ادھر بنی امیہ اور بنی عباس حکومت کے معاملے میں آپس میں لڑ رہے ہیں. 5ویں امام علیہ السلام کا زمانے میں معاویہ سے لے کے ہشام ابن عبد الملک تک 10 خلیفہ ہوئے. 10 کتنے؟ اور اسی میں کربلا بھی ہے آپ کی ہی زندگی میں. کربلا ہے، اور پھر اسارت ہے، مظالم ہے، 4تھے امام علیہ السلام کی شہادت ہے، اور پھر زیادہ وقت نہیں لوں آپ لوگوں، اسے یہ گھڑی بڑے کہنے کے بعد لگی تو ہے، مگر ٹائم دیکھنے میں بہت محنت لگتی ہے. کچھ جان بوجھ کے لگایا علی عباس صاحب نے ایسی گھڑی. چلیے پھر بھی اندازہ ہو جاتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. غرض کہ 5ویں امام علیہ السلام نے کس طرح سے دین کو پھیلایا اور لوگوں تک دین بتایا، پہنچایا، اور یہ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے دین کو بچا رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، لیکن ان کی خاموشی سے بھی ان کو ڈر لگتا تھا. نتیجے میں شام میں ہشام نے عبد الملک نے ایک پروگرام بنایا کہ امام کو مدینے سے شام بلایا جائے، اور 5ویں امام علیہ السلام 6ٹھے امام علیہ السلام کے ساتھ شام گئے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو کس طرح سے لوگوں کے درمیان ان کا ویلو کم کیا جائے، کیونکہ ان کی یونیورسٹی، ان کا درس، ان کے بیانات، ان کے علمی صلاحیت کی بنیاد پر لوگوں میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، تو حکومت کو ظاہر سی بات ہے اس سے خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے. آج کے زمانے پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، یہ سب پڑھیے اور اپنے زمانے میں منطبق کرتے جائیے. کہ بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد. غرض اس کو سنیے، بس اس نے بلوایا. اب اس کے پلان میں ہے کہ ان کا ویلو کسی طرح سے کم کیا جائے. 3 دن تک مولا کو بھی ملنے کا پرویشن نہیں دیا، باہر ہی رکھے دربار میں آنے کے لیے. وہ یہ سوچ رہا ہے کیا کریں، کیسے دربار سجائیں کہ جب وہ آئیں تو ان کو ہم نیچا دکھا سکیں. یہ پلاننگ چل رہی ہے. مدینے سے بلایا اسی لیے گیا.
سوچتے سوچتے پہلے سوچا کچھ مناظرہ کرائیں، کچھ علمی لوگوں کو بلائیں، لیکن یہ سمجھا کہ یہ ان کے سامنے یہ نہیں چلنے والا ہے۔ سوچتے سوچتے ایک پلان ڈالا کہ چلو یہاں جو ہے ایک تیر اندازی کا مقابلہ رکھا جائے، اور ماہر قسم کے تیر انداز لوگ آئے اور وہ شروع ہوا۔ اس مقابلے کے چلتے وقت امام کو آنے کے لیے کہا گیا۔ اب امام جب آئے تو مقابلہ چل رہا تھا، امام ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ آپ بھی کچھ کریں گے، اس میں کچھ آزمائیں گے اپنے آپ، کچھ ہنر بتائیں گے۔ امام نے کہا بھائی اب ضعیفی، اب یہ تیر اور چلانے کا ٹائم جوانی میں تھا، اب نہیں رہ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ ہاں کام بنا، اب تو یہ خود ہی تھوڑا جو ہے وہ ہچکچا رہے ہیں اپنے ذہن میں، سمجھا اس نے۔ اب اصرار کرنا شروع کیا۔ اصرار جب کیا تو امام نے اٹھایا کمان، تیر جوڑا، نشانے پر مارا، سینٹر پر جا کے لگا۔ اس کے بعد دوسرا تیر چلایا، اس تیر کے پیچھے جا کے وہ تیر لگا۔ تیسرا تیر چلایا، وہ تیسرے تیر کے پیچھے جا کے تیر لگا، یہاں تک کہ روایت میں کہ 9 تیر ایک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے میں پیوست ہوتے گئے۔ اب ہکا بکا پریشان، یعنی یہ جو کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے ان کی منزلت کچھ کم کریں، الٹا تو پڑھنا ہی ہے۔ یہی سب تو درس ہے، یہی تو درس ہے ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں۔ ہم جو ٹینشن لیتے ہیں کہ کہیں ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا یہ نہ ہو جائے، دشمن جو یہ چاہتا ہے کہ ان کو کس طرح سے رسوا کریں، ائمہ نے اپنے عمل سے یہی تو بتایا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھاؤ، دیکھو کیسے سازش کرنے والوں کو اللہ رسوا کرتا ہے اور تم کو سر بلند کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہی سب تو درس ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، کیوں؟ اس پر نظر نہیں ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ وَإِلَّا سازش کرنے والے سازش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی سازش کو ناکام کرنے والا ہے۔ اب وہ پریشان، ارے آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ آپ بھی یہ جانتے ہیں؟ اب اس طرح کی بات، ارے بہرحال جوانی میں وہ کہتے ہیں اب تو بڑھاپا آ گیا، اب تو چھوڑ دیا ہے یہ سب۔ ہم پھر چھٹے امام علیہ السلام آپ بھی کچھ؟ تب امام نے کہا کہ یہ سب ہم وراثت میں پاتے ہیں، ہم کو ایک کے بعد ایک وراثت میں سارے علوم اور فنون ملتے ہیں۔ دربار سے باہر نکلے، بس اسی پہ آپ کی زحمت تمام۔ آج ولادت کی بھی تاریخ گزری، جشن مسیح نعمان کا ہے، تو کچھ ہم نے کہا کہ کچھ معجزات واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ باہر نکلے، میدان ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا کیا ہے؟ ارے وہ آج یہ ان کے یہودیوں کے عیسائیوں کا کوئی جو ہے وہ سالانہ کوئی جلسہ ہے، اور سارے راہب جو ہے وہ جمع ہیں کہ ان کا جو بزرگ ہے وہ آج کے دن نکلتا ہے، اور یہ لوگ اپنے مشکل سوالات اس سے پوچھتے ہیں۔ امام بھی اسی میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ خبر یہاں پہنچ گئی دربار میں، اس نے بھی جلدی سے اپنے لوگوں کو وہاں اسی عام اس میں بھیج دیا، جاؤ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ دیر کے بعد وہ نکلا، اسقف نام تھا اس کا، راہبوں کا بھی راہب، سینئر موسٹ سینئر، بڑا ایک دم، ہاں پوپ در پوپ جتنا سب سے بڑا ان کا وہی ہے۔ ہاں ہاں، تو ان کا اب آپ یہ سمجھیے سال میں ایک بار وہ جلسہ لیتا تھا، اور یہ سارے راہبوں کے مشکلات کا سوال کا جواب دیتا تھا۔ وہ نکلا، اور نکلنے کے بعد اس کی نگاہ پڑ گئی امام کے اوپر، اور دیکھ کے اس نے کچھ محسوس کیا۔ پہلا سوال کیا، آپ عیسائیوں میں سے ہیں یا مسلمانوں میں سے ہیں؟ امام نے کہا مسلمانوں میں سے۔
کہا آپ نادانوں میں سے ہیں یا علماء میں سے ہیں؟ امام نے کہا نادانوں میں سے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں سوال اور جواب کا انداز۔ کہا کہ آپ سے کچھ پوچھیں یا آپ پوچھیں گے؟ امام نے کہا پوچھو، تم پہلے پوچھ لو، تم کو جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہو۔ اس نے سوال کہا یہ مسلمان لوگ جو کہتے ہیں کہ جنت میں انسان خوب کھائے گا پیے گا، اس کے بعد اس سے کچھ فاضل چیز بدن سے نکلے گی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی مثال آپ کو دنیا کے اعتبار سے دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہا بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو ساری غذا ملتی ہے لیکن کچھ بھی اس کے بدن سے فاضل چیز نکلتی نہیں۔ کہنے لگے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم عالموں میں سے نادانوں میں سے ہیں، عالموں میں سے نہیں ہیں۔ کہا نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے کہا تھا ہم نادان نہیں ہیں، ہم نادان۔ دیکھیے آپ سوال اور جواب، اگر عالم کہہ دے تو محدودیت ہو جاتی ہے۔ کس چیز کے عالم؟ ایک چیز کا بھی عالم ہے، جس چیز کا عالم۔ جاہل نہیں ہے تو اب کسی چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں جانتے۔ جاہل نہ ہونا الگ بات ہے۔ تو امام نے کہا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جاہل نہیں ہیں۔ کہا اچھا دوسری چیز جو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں آپ کو سب کچھ ملے گا، کھانا ملے گا، پھل ملے گا، فروٹ ملے گا، دنیا بھر کی نعمتیں کیا کیا تصور کر سکتے ہیں، ساری نعمتیں رہیں گی اور سب آپ استعمال کریں گے اور اس میں کچھ کم نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی مثال آپ دنیا میں دے سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے، آگ رکھو، اس سے جتنی بھی آگ جلاؤ سب جلتی جائے گی، اس میں سے کچھ کم ہونے والا نہیں ہے۔ اس جواب کے بعد یقین مانو وہ بڈھا جو ہے وہ کانپنے لگا اور اپنے لوگوں پر برس پڑا کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو لائے ہو اور تاکہ مسلمانوں کے درمیان ذلیل کرو۔ اور ہوتا کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا کوئی مولوی بھی بگڑ جاتا ہوگا، جب بے عزتی ہوتی ہے تو ایسے ہی کچھ نکلتا۔ تو اس نے یہ وہیں سب کہا اب آئندہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تب بھی آ کر کے تم لوگوں کو جواب نہیں دوں گا، اتنا تب گیا۔ مگر اس کا اثر آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے۔ حکومت لاکھ چاہے لیکن یہ سوچیں کہ اس کی حکومت ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت دکھتا ہے نا، یہ سب لوگوں کے امتحانات ہیں، کتنے لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں، کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں۔ آپ آخر دم تک اپنے کام کو انجام دیتے رہیں اور اس پر بھروسہ کریں، دیکھیں اللہ کیسے آپ کے دشمنوں کو رسوا کرتا ہے اور آپ کو سر بلند کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر سیکھنا ہے تو در اہل بیت پر آئیں، ان سے محبت کریں جن کی محبت کو دین کا اجر قرار دیا گیا ہے۔ دین کو باقی رکھنا ہے، در اہل بیت سے وابستہ ہو جائیں اور ہر امام کی زندگی کا مطالعہ کریں، واقعات کو پڑھیں، پھر دیکھیں کہ ہم کو ہر زمانے میں جینے کا سلیقہ اور حوصلہ کیسے ملتا ہے۔ پالنے والوں سے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو ہمیشہ در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل